إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک پڑوسی انصاری کے ساتھ یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گا اور پورے دن کی جو خبر ہوگی، قرآن کا نزول، حدیث کا بیان، شریعت کی وضاحت، جو کچھ معاملہ پیش آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رات میں آ کر میں انصاری کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ دوسرے دن وہ جائے گا اور دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے وہ آ کر مجھے بتائے گا۔ ایک دن علم حاصل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دوسرے دن دنیا کا بندوبست کریں گے۔ اس طرح باری باری ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ علم کا کوئی حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آمدہ کوئی چیز ترک نہ ہونے پائے۔ ایک دن عشاء کے بعد میں چونکہ کام کرنے کی وجہ سے کافی تھکا ہوا تھا، عشاء کے بعد سو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میرے دروازے کو بڑی طاقت کے ساتھ دستک دیا اور پوری قوت سے دروازے کو پیٹا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں بیدار ہو کر کے آیا تو دیکھا کہ میرا پڑوسی انصاری ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا غسان نے حملہ کر دیا؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ اس سے زیادہ اہم معاملہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟
کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ غسان جو شام کی سرحد پر اور رومی حکومت کے تابع حکومت کر رہا تھا، وہ مسلمانوں پر یا مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو ہم کو خدشہ تھا کہ کسی بھی وقت آ کر وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو جب اس شدت کے ساتھ دروازہ کھولا اور اچانک میری آنکھ کھلی تو میرا دماغ فوراً وہیں گیا کہ کہیں ایسا حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن جب اس نے بتائی یہ بات تو میں فجر کے پہلے اٹھا، کپڑا اپنا اکٹھا کیا، پہنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ وہاں پہنچا تو پہلے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ میں نے کہا حفصہ کیا معاملہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دیا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تم خبردار ہو جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا مطالبہ مت کرو، تمہاری جو ضرورت ہے وہ مجھ سے کہو، میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا۔ کیا تم کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم سے غصہ ہو جائے اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے؟ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور مسجد کے ارد گرد بہت سے لوگوں کو دیکھا جو رو رہے ہیں۔ بہت سے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس وقت روتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے، آپ سے گفتگو کرنے، اور وہ پورا ایک لمبا واقعہ ہے جو اس بخاری کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے۔ اس میں جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اللہ کے رسول سے نان و نفقہ، اپنی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ اصرار کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان ازواج مطہرات کے مطالبات کو پورا کر سکتے۔ تو اس لیے آپ نے ان سے الگ رہنے کے لیے قسم کھا لیا اور پورے 1 مہینے آپ ان سے الگ تھلگ رہے۔ اسی بیچ میں اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار دیا، وہ آیت نازل کی۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ ہیں، وہ ان کو سرزنش کر رہے ہیں، عمر کی بیٹی حفصہ ہیں، وہ ان کو سرزنش کر رہے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اس وقت رو کیوں رہے تھے؟ ان کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا کہ وہ بیٹھ کر وہاں آنسو بہا رہے تھے؟ اور پھر صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے، خندق کی کھدائی کے دوران ایک ٹیلا، ایک چٹان آئی جس پر ہماری کدال لگ کر کے کدال واپس آ جاتی تھی اور ہماری ضرب اس پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اللہ کے نبی، ایک ایسی چٹان آ گئی ہے خندق کی کھدائی میں جو ہماری کدال سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، آپ وہاں سے اٹھیں۔ آپ آئے، آپ نے کدال لیا اور کدال کو 1 مرتبہ اس چٹان پہ مارا تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فکانہ کثیب ناہل، کہا کہ وہ ریت کا ٹیلا معلوم ہونے لگی، اس قدر نرم ہو گئی آپ کی کدال لگنے سے، ٹوٹ گئی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گھر آیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے فلاں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی حالت میں اتنا پریشان دیکھا ہے کہ وہ پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کی جو کیفیت میں نے دیکھی ہے وہ کیفیت میں صبر نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تمہارے پاس کھانے کا کوئی سامان ہے؟ کہاں کا ایک جو یہ ایک سا 2 کلو 2.5 کلو جو رکھا ہوا ہے اور یہ بچکری کا ایک بچہ ہے اور اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ایسا ہے کہ یہ جو اس کا تم آٹا گوندھو اور بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بناؤ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں کیونکہ آپ سخت بھوک کا شکار دکھائی دیے ہیں مجھے۔ بیوی نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے الگ سے
چپکے سے ان کے کان میں کہنا کہ آپ اور چند لوگ میرے ساتھ چلیں، ایک بکری کا معمولی سا بچہ اور ایک سا غلہ میرے پاس ہے، وہ آپ جتنے لوگوں کے لیے کافی ہو، آپ ان کے ساتھ ان کو لے کر ہمارے پاس چلیے۔ یہ سمجھا کر کے بیوی نے بھیجا۔ جابر بن عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کان میں لے جا کر پورا معاملہ بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اعلان کر دیا، اے خندق کے لوگوں، جابر نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ قد صنع لکم جابر سورہ، جابر نے تمہیں دعوت دیا، تمہارے لیے کھانا بنایا۔ جابر کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے زمین سرک گئی، کیونکہ خندق کھودنے والوں کی تعداد 1000 تھی۔ میں یہ بات سن کر کے جلدی جلدی واپس آیا، گھر پہنچا تو بیوی سے کہا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا، آپ پورے صحابہ کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ بیوی بہت ناراض ہوئی، کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کان میں جا کر کے کہنا۔ کہا الگ سے جا کر کے میں نے کہا تھا۔ کہا تم نے بتایا تھا کہ میرے پاس کھانے کی مقدار اتنی ہی ہے۔ کہا ہاں اتنا ہی بتایا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ سمجھ میں آیا کہ معاملہ اللہ کے رسول کو معلوم ہو چکا ہے، اس لیے ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جابر کہتے ہیں کہ میں دروازے پر کھڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور کہا کہ جابر کہہ دو کہ آٹا اس وقت تک نہیں بنایا جائے گا جب تک میں آ نہیں جاؤں گا، اور گوشت کی ہانڈی چولہے سے اس وقت تک نہ اتارے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کچھ اور انصاری عورتوں کو بلایا، کہا کہ تم جابر کی بیوی کی مدد کرو اور آٹا بنانے میں ان کا ساتھ دو، یعنی آٹے سے روٹی بنانے میں ان کا ساتھ دو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں تھوکا، برکت کی دعا کیا، گوشت کی ہانڈی میں برکت کی آپ نے دعا کیا، اور پھر اس کے بعد سب کو اس میں سے نکال کر کے کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگ کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئے۔ جابر کہتے ہیں کہ میری ہانڈی ایسے ہی ابل رہی تھی جیسے وہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی، اور وہ آٹا اسی طرح گوندھا جاتا رہا جیسے آپ کے آنے کے بعد گوندھنا شروع کیا گیا تھا، اور سب لوگ آسودہ ہو کر کے واپس چلے گئے۔ یہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی جو کیفیت دیکھی ہے، جابر آپ کو میں عرض کر دوں، جابر ایک کم سن اور ایک نوعمر بچہ ہے جسے غزوہ احد میں ان کے والد کے زندہ رہنے کی وجہ سے شریک نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا اور غزوہ خندق سن 4 یا زیادہ سے زیادہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ گویا کہ اس وقت بہت ان کی عمر رہی ہوگی، 15 یا 16 سال ان کی عمر رہی ہوگی۔ اس بچے نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو تو گھر جا کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو بھوک کی جس کیفیت میں دیکھا ہے وہ کیفیت مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، میں اسے جھیل نہیں پا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی پریشانی میرے لیے کبھی گوارا نہیں ہو سکتی۔ اور وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پرواہ نہیں کہ گھر میں صرف ایک ہی بکری کا بچہ ہے، یہ اتنا ہی سامان ہے، کل کیا ہوگا، نہیں، نبی کی پریشانی کا اور نبی کے درد کو دور کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بخاری کی ایک تیسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مال اور اپنی رفاقت کے بارے میں مجھ پر اس دنیا میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان رفاقت، صداقت اور دوستی میں اور اپنا مال مجھ پر نچھاور کر دینے میں سب سے زیادہ میرے اوپر احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کا میرے اوپر ایسا احسان ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دے گا۔ ان کا احسان میرے اوپر ایسا ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دے گا، یعنی ان کے احسان کا بدلہ دنیا میں میں ادا نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین ان کے احسان کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی فضیلت اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بجائے اس کے کہ آپ منت شناسی کرتے، آپ اس احسان کو یاد رکھتے
آپ نے کہا وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری جان اور مال یہ تو سب آپ ہی کی ہے، اس کے علاوہ اور کون سی بات ہے؟ یہ احسان کی بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری جان اور میرا مال سب تو آپ ہی کا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کیا بچا؟ اور اسی لیے سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقات کا مطالبہ کیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا پورا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو جب پوچھا تھا گھر میں کیا چھوڑا ہے تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، مال کے نام سے کوئی چیز باقی نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری جان اور میرا مال سب کا سب آپ کے لیے ہے، اس میں میرا کوئی احسان اور میری کوئی منت نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اور پھر سنیں، صحیح بخاری کی ایک تیسری یا چوتھی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچے تو آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ میرے دوستو جگر تھام کر ذرا اس کو سنیے گا اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا نبی کے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ اور نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ، نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ، نبی کے ساتھ عقیدت رکھنے کا دعویٰ، نبی کے ساتھ والہانہ لگاؤ رکھنے کا دعویٰ، یہ کس پلڑے میں ہے ذرا تولتے چلیے گا میرے ساتھ۔ جی ہاں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے قیام کیا۔ گھر ان کا دو منزلہ تھا، نیچے اور اوپر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اوپر چلے جائیں، ہم لوگ نیچے رہیں گے تاکہ آپ کے اوپر ہم نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، اوپر گئے، لیکن پھر اوپر سے آنے اور جانے میں آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ نے ابو ایوب انصاری سے کہا کہ نیچے رہنا میرے لیے زیادہ آسان اور میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جگہ تبدیل کر لی گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے، رہنے لگے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کھانا پہلے ہم لوگ تیار کر کے بھیجتے تھے، آپ جب کھانا کھا چکتے تھے اس کے بعد ہمارے گھر والے کھانے کو ہاتھ لگاتے تھے، اور جب برتن واپس آتا تھا تو برتن میں آپ کے کھانے کی جگہوں کو تلاش کر کے ہم لوگ اسی جگہ سے کھانا شروع کرتے تھے۔ ایک دن، یہ سب بخاری کی روایت میں ہے، ایک دن ہم لوگ چھت پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوئے ہوئے تھے، مشکیزے سے پانی ٹپکا، اب ڈر ہوا کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے گرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت نہ ہو جائے، آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے اپنے لحاف سے اس پانی کو جذب کرنے کی کوشش کیا۔ میں نے اور میری بیوی نے مل کر کے ہر ممکن طرح سے اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کیا۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا لحاف نہیں تھا۔ اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہم لوگ تو اوپر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو روندنے کا جرم کر رہے ہیں۔ کہا کہ اس دن ہم لوگ کسی طرح سے چھت کے ایک کنارے میں سمٹ کر رات گزاری۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایسی چھت کے اوپر نہیں چڑھ سکتا جس کے نیچے آپ موجود ہوں، آپ کی ذات مبارکہ جس چھت کے نیچے ہو میں اس چھت کے اوپر نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کھانا واپس کر دیا۔ گھبرائے ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو بعض روایتوں میں کہ وہ لہسن تھا اور بعض دوسری روایتوں میں وہ پیاز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو نہیں کھایا ہے کیونکہ میں ایسے لوگوں سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم لوگ سرگوشی نہیں کرتے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ کھانا حرام ہے؟ کہا نہیں، لیکن مجھے فرشتوں سے بات کرنی ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا جرم انی اکرہ ما تکرہ،
یقین جانیے میں بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں. جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ چیز آج کے بعد مجھے بھی اچھی نہیں لگے گی اور میں اس کو ترک کر دوں گا. یہ اصحاب نبی کی زندگی کے وہ واقعات ہیں جسے بخاری نے اپنی کتاب کی مختلف جگہوں پر روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، میں نے کہا سارے صحابہ وہاں بیٹھ کر رو رہے تھے. کیوں؟ آخر نبی کے دل کو چوٹ پہنچی، بیویوں نے نبی کو ستایا تو نبی کو جو صدمہ لاحق ہوا، نبی کو جو درد لاحق ہوا، اس درد نے اصحاب نبی کو بے چین کر دیا. اس تکلیف کی وجہ سے اصحاب نبی نے اپنے دل میں وہ درد محسوس کیا، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آخر میں یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا، ان میں جو چیز قدر مشترک ہے، سارے واقعات میں جو چیز موجود ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فداکاری کا وہ انمول نمونہ جس کی نظیر دنیا شاید ہی پیش کر سکے. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات طے کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے داڑھی بڑھانے کا، اور ہم داڑھی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ نبی سے ہمیں بہت محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ عشاء کی جماعت میں مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ہم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آ سکتے کیونکہ ٹھنڈک لگتی ہے، کیونکہ پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی تخنے سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. ہم تخنے سے اوپر کپڑا نہیں پہن سکتے کیونکہ دنیا والے ہم کو تانا دیں گے. کیوں؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرو. ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری نفسانی خواہشات، ہمارے جذباتی اختیارات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دعوے کو پرکھنے کا ایک معیار متعین کیا ہے. آپ کسی بات کا دعویٰ کریں، میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ ہے، میرا یہ مطالبہ ہے، میں یہ ہوں، جو بھی دعویٰ آپ کریں، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پروف پیش کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری بات مانو. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کے نقش قدم کی اتباع کی جائے، نبی کے طریقے کی پیروی کی جائے، اور اس کے بعد لاؤڈ اسپیکر لے کر کے، ڈھول اور تاشا لے کر کے چوراہے سے اعلان کیا جائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار اور آپ کے جانثار ہیں. دنیا کا کوئی دانا انسان اور دنیا کا کوئی عقل مند انسان کبھی اس بات کو تسلیم کرے گا؟ نبی کی سیرت کا عکس ہماری زندگی میں اگر نہیں پایا جاتا، نبی کی زندگی کا عکس ہماری زندگی میں نہیں پایا جاتا، نبی کے اعمال کا پرتو اگر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، تو بتائیے ہمارے اس دعوے کی سچائی کیا ہوگی؟ ہمارے اس دعوے میں کتنی صداقت پائی جائے گی؟ میرے دوستو، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میدان معرکہ میں کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک بچہ، انصاری بچہ میرے پاس آیا اور کہا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہا ابو جہل سے تم کو کیا لینا دینا ہے؟ کہا
اے چچا ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم جب تک ہم میں سے کوئی ایک مر نہ جائے تب تک ہم اس کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتے، ہم دونوں میں سے کوئی ایک آدمی جسے پہلے مرنا ہے وہ مر جائے تب تک میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اگر میری نظر اس پر پڑ گئی۔ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں کہ اس کے کچھ دیر کے بعد بائیں طرف سے ایک دوسرا انصاری بچہ آیا، حدیث کا لفظ یہی ہے، اور اس نے بھی یہی بات کہی۔ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اس نے بھی کہا کہ میں چچا میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو جب تک ہم میں سے جس کی موت پہلے وہ مر نہ جائے میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا، جس بہادری کے ساتھ ان نوجوان بچوں نے اس امت کے فرعون کو تہہ تیغ کرنے کی جسارت اور کوشش کیا، وہ بات اپنی جگہ پر، لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی شریعت پر آنچ آئے، نبی کے تقدس پر حرف آئے، نبی کی ذات پر آنچ آئے، نبی کی سنت پر آنچ آئے، ایک غیرت مند نوجوان کو یہ بات کبھی گوارا نہیں ہوتی، اور اسی کا نام ہے محبت۔ محبت ان نوجوانوں کی کو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عقیدت ان نوجوان بچوں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے اپنی جان دینا تو گوارا کر لیا مگر نبی کو کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، نبی کی ذات پر کوئی کیچڑ اٹھانے کی کوشش کرے، یہ بات ان کو گوارا نہیں ہوئی۔ اور ہم ٹھنڈے مشروب کے ساتھ سبیلے لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا دعویٰ لے کر بند کمرے میں اس طرح سے موجود رہتے ہیں کہ ہم نبی کی شکل جیسے شکل نہیں بنا سکتے، نبی کی صورت جیسے اپنی صورت نہیں بنا سکتے، نبی کی سیرت جیسے اپنی سیرت نہیں بنا سکتے، نبی کے کردار جیسا اپنا کردار نہیں بنا سکتے، نبی کی زندگی کے لیے اپنی نفسیات کو ترک نہیں کر سکتے، نبی کی شریعت کے لیے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے، نبی کی شریعت کے لیے اپنے مفادات کو دفن نہیں کر سکتے، نبی کے دین کے غلبہ کے لیے اپنی ادنا سی خواہش کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذرا سوچو میرے دوستو، غور کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لو، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ لا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر اگر انسان کی نظر میں میں محبوب اور پسندیدہ نہیں بن جاتا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا نظام اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے دعوی محبت ہمارا کتنا سچا ہے یہ کسی مولوی کے فتوے اور کسی مولوی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کمرے کی تنہائی میں بیٹھ کر گریبان میں جب جھانکیں گے، اپنی زندگی کے شب و روز کا جائزہ لیں گے، اپنے معمولات زندگی کو ٹٹولیں گے تو آپ کا نفس آپ کو خود جواب دے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔